نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فتح مکہ کے واقعات کے سلسلے جو ہیں وہ جاری ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا اور پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لیکن 11 افراد ایسے تھے جن کو معافی نہیں ملی تھی۔ ان کے جرائم اتنی شدت کے تھے، ان میں مرد 11 تو مرد ہی تھے، لیکن کچھ عورتیں بھی ان میں موجود تھیں، اور ان افراد میں جو وہ عورتیں تھیں جن کو اسلام کے ساتھ شدید دشمنی کی وجہ سے وہ بھی واجب القتل قرار دی گئیں۔ اور ان عورتوں میں سب سے پہلا نام تو ہند بنت عتبہ کا آتا ہے، جو ابو سفیان کی بیوی تھیں، لیکن ان کا واقعہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ کے نبی نے انہیں معاف کر دیا، اور بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے، اس لیے اس واقعے کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ ہند بنت عتبہ، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت ہی سخت دشمنی تھی، اور غزوہ بدر میں چونکہ ان کے والد اور چچا مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے تو ان کو بہت ہی انتقامی کیفیت تھی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک شخص کو، وحشی جس کا نام تھا، اس کو تیار کیا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، کیونکہ ان کے ہاتھوں ان کے والد جو تھے وہ قتل ہوئے، تو انہوں نے خاص طور پہ تیار کیا کہ ان کو جو ہے تم نے قتل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے ان کا کلیجہ تک نکال کے چبا لیا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم بھی دیا تھا۔ لیکن فتح مکہ سے کچھ پہلے ان کے شوہر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تو بہت انہیں غصہ بھی آیا، اور انہوں نے بڑی سرزنش بھی کی کہ تم نے کیوں اسلام قبول کیا ہے۔ لیکن پھر فتح مکہ کے بعد وہ بھی دوسری عورتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر ایک طرح سے مجبور بھی ہو گئیں، لیکن پھر انہیں اپنی وہ حرکتیں بھی یاد تھیں، اور دل میں خوف بھی تھا اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب ڈال رکھی تھی، اور اپنی تھوڑی سی حیت یعنی اپنی شکل و صورت کو بھی تھوڑا سا تبدیل کیا ہوا تھا، اپنے جو ظاہر جو ان کا حلیہ تھا۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی، وہ گفتگو ذرا بہت سوچنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم عہد کرو، کیونکہ بیعت لینے کے لیے آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا کہ تم عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی۔ پھر ہند نے کہا کہ واللہ یہ عہد آپ نے مردوں سے نہیں لیا، تاہم پھر بھی ہمیں منظور ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گی، تو ہند نے کہا کہ میں اپنے شوہر ابو سفیان کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کچھ خرچ کرتی ہوں، کیونکہ وہ بڑے بخیل آدمی ہیں، مجھے پورا خرچ نہیں دیتے، میں نہیں جانتی کہ ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ چوری نہیں ہے، بشرطے کہ تم صرف اتنا ہی خرچہ لو جتنی تمہاری ضرورت بنتی ہے۔ اس موقع پر چونکہ ابو سفیان وہاں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم نے میرے مال میں سے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ یہ ہند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسکرائے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی مسکراہٹ تھی، کس وجہ سے؟ کہ وہی ہند جو اسلام کی اتنی دشمن تھی، اس نے اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہند نے کہا کہ اللہ کے رسول، ماضی میں مجھ سے جو قصور سرزد ہوئے ہیں انہیں معاف فرمائیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم زنا بھی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی آزاد عورت، کوئی شریف عورت زنا کر بھی سکتی ہے؟ یعنی انہیں بڑا تعجب ہوا اس بات پر نا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، تو ہند نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے ان کو قتل کر دیا، مطلب اس طرح کی باتیں وہ جو ہیں وہ کرتی رہیں۔ تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کسی پر بہتان بھی نہ لگاؤ گی، تو ہند نے کہا کہ واللہ بہتان تراشی تو بہت ہی ذلیل اور بڑی بری حرکت ہے، لیکن بعض موقعوں پر چشم پوشی اور درگزر سے کام لینا زیادہ کارگر ہوا کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ تم میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا کہ واللہ ہم اس مجلس میں یہ بات دل میں نہیں لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ کسی معروف بات میں آپ کی نافرمانی کریں، یعنی ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ تو اس مکالمے میں حالانکہ حضرت ہند کا لہجہ بڑا ہی بے باکانہ بھی تھا، اور کئی باتیں تو بڑی گستاخانہ انداز میں وہ کر رہی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم بڑا کشادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے تمام قصور معاف کر دیے اور ان کی بیعت قبول فرما لی۔ آپ کی شان عفو و کرم کو دیکھ کر ہند پھر سچے دل سے مسلمان ہو گئی، یعنی وہ آئیں تو مجبوراً تھیں،
کہ ساری عورتیں مجھ سے اسلام لا رہی ہیں تو میں بھی اسلام قبول کر لوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کا عفو و کرم دے کر اس کی بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ دن تھا کہ آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی دشمن نہ تھا، اور ایک آج کا دن ہے کہ دنیا بھر میں میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب اور محترم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ایک دفعہ دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد ہند میں گھر جا کر اپنے سارے وہ بت توڑے اور یہ کہہ کر توڑ ڈالا کہ افسوس کہ میں نے اتنی عمر تمہارے دھوکے میں ضائع کر دی۔ اور اس کے بعد ان کی زندگی جو تھی وہ یکسر اسلام کے لیے وقف ہوگی، اور انہوں نے بہت سارے جہاد میں اس طرح جوش و خروش سے حصہ لیا اپنے مال کے ذریعے، اور اس طرح قبول اسلام سے پہلے والی زندگی کا انہوں نے کفارہ ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ خاص طور پہ ایسے تھے کہ جن کے قتل کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جن میں عبداللہ بن قتل، مقیس بن سبابہ اور حویرث بن نقیز اور اکرمہ بن ابی جہل کا بھی نام آتا ہے، صفوان بن امیہ، وحشی بن حرب، حبار بن اسود اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرخ اور کعب بن زہیر مزنی اور حارث بن ہشام مخزومی کے نام آتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ مکہ میں انہوں نے اپنے دشمن اسلام باب کے ساتھ بہت زیادہ مسلمانوں کو اذیتیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تو یہ بھاگے اور پھر ایک کشتی میں بیٹھ کر جانے لگے، اور کشتی جو تھی جب عین سمندر کے درمیان میں پہنچی تو طوفان کا شکار ہوئی، تو سارے لوگوں نے کہا کہ اب تو صرف اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت اکرمہ کے دل میں اسلام کی روشنی جو ہے وہ آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر اسی اللہ کو ماننا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی توحید کی دعوت دیتے ہیں، اگر میں یہاں سے بچ نکلا تو میں ضرور اسلام قبول کروں گا۔ اور اس طرح سے وہ پھر یہاں سے نکل گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے سے لگایا اور ان کی معافی کی نوید بھی سنائی، اور آپ کی شان عفو و کرم کو دیکھ کر اکرمہ نے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئے اور باقی زندگی راہ حق میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ لیکن باقی لوگ چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کے قتل کا حکم دیا، کیونکہ وہ توہین رسالت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلط قسم کے اشعار لکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، اس لیے توہین رسالت کی سزا جو ہے چونکہ قتل ہے تو وہ قتل کر دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔